اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر 10 اور 11 کے تحت زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی، جبکہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30 ہے والارض بعد ذلك ضحاها، اس کے تحت یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی، یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ای میل کے اوپر بھی سوال کیا تھا، میں نے ان کو جواب دیا تھا۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر 10 اور 11 میں جو پچھلے درس میں ہماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو 6 دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا، ہم نے زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا بریک اپ سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر 10 اور 11 میں آیا کہ 2 دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی، اگلے 2 دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے، یہ 4 دن ہوئے، اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر ہم نے 7 آسمان بنائے۔ جبکہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30 میں آیا کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا۔ زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی، ظاہر ہمیں بھی سائنٹیفکلی پتا ہے کہ بعد میں وہ ٹھنڈی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ بارش ہوئی، پھر اس سے سبزہ ہوگا۔ رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا، اسے پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیے گئے تھے، لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں، اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا، لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی۔ 1-2 دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا، لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، یہی ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اسی میں بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے، قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا۔ بچھونا اس معنوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں، ان کا میگنیچیوڈ زیادہ نہیں ہے، ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے۔ تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے، نہ قرآن پاک میں کہیں ڈائریکٹلی آیا کہ زمین گول ہے۔ سائنس سے ہمیں پتہ چلا زمین گول ہے، البتہ رہنے کے قابل ہے، اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں 1-2 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور وہ جو سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر کا ہے زمین کا، 40,000 کلومیٹر ہے یہ گولائی، تو اس میں 1 کلومیٹر کیا 10 کلومیٹر بھی ایک اسٹریٹ لائن ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ فلیٹ اس اعتبار سے کہ رہنے کے قابل ہے۔ فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بالکل چپٹی ہے، یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، بالکل ہی غلط دعویٰ ہے۔